اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ جلد ششم، حکایت نمبر 25۔ حضرت ہلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصہ، جو خدا کے مخلص بندے تھے اور عجز کی وجہ سے غلامی کے پردے میں چھپے ہوئے تھے۔ ان کا مالک مسلمان تھا لیکن عقل کا اندھا تھا۔ حضرت ہلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن حارث حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آزاد کردہ غلام تھے۔ پہلے کسی سردار کے غلام تھے جو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قدر نہ جانتا تھا۔ حضرت ہلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے آپ کو غلامی میں چھپائے ہوئے تھے۔ اندھا اتنا تو جانتا ہے کہ اس کی ماں ہے، لیکن یہ تصور نہیں کر سکتا کہ وہ کیسی ہے۔ اگر وہ جاننے پر ہی ماں کی تعظیم کرے تو ممکن ہے نجات پا جائے، کیونکہ جب اللہ کسی کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اس کے دل کی آنکھیں کھول دیتا ہے۔ دل کی زندگی کا راستہ حاصل کر، کیونکہ جسم کی زندگی تو صرف حیوانی صفت ہے۔ حضرت ہلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مجاہدوں میں بڑے ہوئے تھے۔ اے انسان، ان کی حالت تیری طرح نہیں تھی کہ تو ہر دم پستی کی طرف جانے کی کوشش میں ہے۔ انسان کا اپنے رتبہ سے پیچھے ہٹنے پر قصہ سن لو۔ ایک صاحب کے یہاں کوئی مہمان پہنچا۔ ان صاحب نے ان کی عمر دریافت کی۔ وہ بولا 18، 17 یا 16 یا 10۔ میزبان بولا میاں، اس سے تو بہتر ہے کہ کہہ دیں کہ میں ابھی پیدا ہی نہیں ہوا۔ کسی شخص نے ایک گھوڑا سواری کے لیے مانگا۔ گھوڑے کے مالک نے کہا یہ گھوڑا لے لے۔ وہ بولا یہ گھوڑا نہیں چاہیے۔ مالک نے پوچھا کیوں نہیں چاہیے؟ وہ بولا یہ گھوڑا آگے جانے کی بجائے پیچھے کی طرف چلتا ہے۔ مالک نے کہا تو پھر اس کی دم اپنی منزل کی طرف کر دو، یہ پیچھے کی طرف چلے گا تو تم منزل پر پہنچ جاؤ گے۔ اے دوست، تیرا نفس بھی اس گھوڑے کی طرح ہے۔ یہ ضدی گھوڑا ہے، اس کی شہوت کا رخ دنیا کی طرف ہے۔ اس کا رخ موڑ کر عقبہ کی طرف کر دے، یہ منزل پر پہنچ جائے گا۔ جب تو شہوت کا رخ دنیاوی لذتوں کی طرف سے موڑ دے گا تو پھر وہ شہوت عقل کے راستے سے ابھرے گی۔ درخت کی جب ایک شاخ کاٹ دی جاتی ہے تو اس کی قوت دوسری شاخوں کی طرف منتقل ہو جاتی ہے۔ جب تو اپنے نفس کی دم عالم آخرت کی طرف کر دے گا تو خود بخود محفوظ مقام پر پہنچ جائے گا۔ وہ لوگ مبارکباد کے مستحق ہیں جن کے نفوس مراتب طے کرتے جا رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر علیہ السلام کی ملاقات کے سلسلے میں فرمایا تھا، جب تک دو دریاؤں کے ملنے کی جگہ پر نہ پہنچ جائیں گے میں چلنے سے باز نہیں آؤں گا۔ اس طرح سال ہا سال چلتا رہوں گا۔ ان کے جسم کی سیر کا یہ عالم تھا تو روح کی سیر تو کسی اعلیٰ ترین مقام تک ہوگی۔ شاہ سواروں نے اپنے گھوڑے دوڑا دیے، جبکہ احمق معمولی جگہوں پر ڈیرے ڈالے پڑے رہے۔ ایک قافلہ ایک گاؤں میں آیا۔ ایک دروازہ کھلا دیکھا۔ کسی نے کہا کہ سردی بہت زیادہ ہے، کچھ دن یہیں سامان ڈال دیں۔ گاؤں کے اندر سے آواز آئی کہ سامان مکان کے باہر ڈال کر اندر آرام کی جگہ آ سکتے ہو۔ ظاہر ہے جن لوگوں کو مال سے محبت ہوگی وہ اسے چھوڑ کر آرام کی جگہ میں نہیں جا سکیں گے۔ یاد رکھو، مقام قرب بھی ایک بلند مجلس ہے، اس میں بھی سامان باہر پھینک کر پہنچا جا سکتا ہے۔ حضرت ہلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ دل کے استاد تھے اور روح روشن رکھتے تھے۔ وہ سردار کے استبل میں سائز تھے لیکن در حقیقت بادشاہ تھے۔ انہوں نے اپنے نفس کی اصلاح کی ہوئی تھی، اس لیے ان کا مرتبہ بہت سے انسانوں سے بڑا ہوا تھا۔ جس طرح شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام کے جسم ہی کو دیکھا، اسی طرح سردار کی نگاہ بھی ان کے جسم تک ہی گئی۔ وہ ان کے ظاہری حواسوں کو دیکھتا تھا لیکن ان کی اصل یعنی روح کو نہیں دیکھتا تھا۔ دین کا نور تو انسان کے اندر چھپا ہوا ہے، اسی لیے ظاہر بینوں نے نبیوں کے ساتھ یہی معاملہ کیا اور باطن پر نظر نہ کی۔ حقیقت تک پہنچنے کے لیے انسانوں کی 3 قسمیں ہیں۔ مثلا ایک بلند مینارہ پر شہباز ہے، یعنی ایک پرندہ ہے، اس پرندے کے منہ میں ایک بال ہے جو اس پرندے کے لیے مدار حیات ہے۔ کچھ لوگ تو وہ ہیں جن کی نظر صرف مینارے پر پڑتی ہے، کچھ مینارے کے ساتھ پرندے کو بھی دیکھتے ہیں اور کچھ مینارے پرندے کے علاوہ بال کو بھی دیکھتے ہیں۔ انسان کا جسم ایک مینارہ کی طرح ہے، علم اور عبادت پرندے کی طرح اور نور باطن بال کی طرح ہے جو پرندے کے منہ میں ہے۔ ادنا انسان صرف جسم کی طرف توجہ دیتا ہے، اوسط جسم اور علم و عبادت کی طرف بھی دھیان دیتا ہے۔ تیسرا وہ شخص ہے جس کی نظر نور باطن پر ہے، اس کا علم و عمل عارضی نہیں ہوتا
بلکہ من جانب اللہ پکا ہوتا ہے۔ جلد ششم، حکایت نمبر 26۔ ہلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیمار ہونا، ان کے آقا کا لا علم رہنا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو علم ہو جانا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ان کی مزاج پرسی کے لیے آنا۔ حضرت ہلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہوئے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وحی سے معلوم ہو گیا، جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روحانی کمال تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی بیمار پرسی کے لیے تشریف لائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ عنہم کو ساتھ لے کر تشریف لا رہے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی سردار کو اطلاع ہوئی تو وہ خوشی سے بے قابو ہو گیا۔ وہ بالا خانے سے نیچے اتر آیا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قدم بوسی کی اور سلام کیا۔ کہنے لگا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکان کے اندر تشریف لے چلیں تاکہ وہ کہہ سکے کہ میں نے آج اس ذات کو دیکھا ہے جس پر مدار کائنات ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں تیرے گھر کے لیے یا تجھے ملنے نہیں آیا ہوں۔ اس نے کہا، پھر وہ خوش نصیب کون ہے تاکہ میں اس کے پیروں کی خاک بن جاؤں جس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتنی مہربانی ہے۔ جب اس نے اپنی نخوت کو دور کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی اس سے ناراضگی ترک فرما دی اور فرمایا، وہ اپنی روحانی بلندی کی وجہ سے عرش کے چاند ہے اور عاجزی کی وجہ سے فرش ہے۔ یہ نہ کہہ کہ وہ تیرا غلام ہے، وہ تو ایک خزانہ ہے۔ سردار نے کہا کہ اس کی بیماری کا مجھے علم نہیں ہے، ہاں چند دن سے استبل کے اندر ہی ہے۔ جلد ششم، حکایت نمبر 27۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سردار کے استبل کے اندر جانا اور ہلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نوازنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کے لیے استبل میں گئے۔ وہاں اندھیرا اور گندگی تھی، لیکن آپ کے انوار سب پر غالب آ گئے۔ حضرت ہلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشبو کو اس طرح محسوس کر لیا جس طرح حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کی خوشبو سونکھ لی تھی۔ ایمان لانے کے لیے معجزے مؤثر قریب نہیں ہے، بلکہ ایمان لانے والا اگر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہم جنس ہے تو وہ نبی کی صفات کو جذب کر لیتا ہے۔ اس لیے ایمان کا صحیح سبب ہم جنسیت کی بو ہے۔ نبی کے معجزوں سے تو صرف دشمن عاجز آتا ہے، لیکن اس کا ایمان لانا لازمی نہیں۔ اس کے دل میں مغلوب ہو کر دوستی تو پیدا نہیں ہوتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشبو پا کر حضرت ہلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاگ گئے۔ ان کو استبل میں بندے جانوروں کے پاؤں میں سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دامن کی جھلک نظر آئی تو کھسکتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف بڑھے اور قدم بوسی کے لیے پاؤں پر منہ رکھ دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے منہ سے اپنا پاؤں ہٹا کر محبت میں اپنا منہ ان کے منہ پر رکھ دیا اور ان کے سر و چشم کا بوسہ لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تو عرشی ہے اور اس دنیا میں مسافر ہے، تیری طبیعت کیسی ہے؟ حضرت ہلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ میں اس وقت ایسا خوش ہوں جیسا کہ وہ شخص جس کی نیند رات میں اچٹ گئی ہو اور وہ سورج کے طلوع کا منتظر ہو اور اچانک اس کے منہ پر دھوپ پھیل جائے، یا وہ پیاسا کے پیاس کی شدت سے کیچڑ چوس رہا ہو کہ اچانک پانی کا سیلاب آ جائے کہ وہ اس میں تیرنے لگے۔ جلد ششم، حکایت نمبر 28۔ اس کا بیان کہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سنا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پانی پر چلتے تھے اور فرمایا اگر ان کا یقین بڑھ جاتا تو یقیناً ہوا پر چلتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سنا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پانی پر چلا کرتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ان کا یقین بڑھ جاتا تو وہ ہوا پر چلتے، جیسا کہ میں معراج کی رات اس پر سوار ہوا۔ یہ حدیث احیاء العلوم کی شرح زبیدی میں منقول ہے۔ محدث عراقی نے فرمایا کہ اصل حدیث یوں ہے کہ حوارین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عرض کیا کہ آپ پانی پر کس طرح چلتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا ایمان اور یقین کے ذریعے۔ انہوں نے عرض کیا
ایمان اور یقین تو ہمیں بھی حاصل ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تو پھر تم بھی پانی پر چلو۔ جب وہ چلے تو ڈوبنے لگے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ یہ کیا ہوا؟ انہوں نے کہا جب موج آئی تو ہم ڈرے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تم موج سے ڈرے، موج کے رب سے کیوں نہ ڈرے؟ پھر ان کو پانی میں سے نکالا۔ یقین سے یہاں توکل علی اللہ کا مرتبہ مراد ہے، ایمانی کیفیت مراد نہیں۔ حوادث یومیہ میں اگر انسان ایک پہلو پر ایسا یقین جما لیتا ہے کہ دوسرے پہلو کا احتمال بھی اس کے ذہن میں نہ ہو، تو عادت اللہ یہ ہے کہ اس کے یقین کے مطابق وقوع عمل میں آ جاتا ہے۔ لیکن یہ چیز نہ کمال نبوت سے متعلق ہے نہ کمال ولایت سے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شب معراج براق پر سوار تھے اور براق ہوا پر سوار تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ملائکہ اور حق تعالیٰ کی صحبت میسر آئی۔ حضرت ہلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا میں تو پہلے ایک کتے کی طرح تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تشریف لانے کی وجہ سے اپنے آپ کو شیر دیکھ رہا ہوں۔ میں عارض بشریہ میں تھا لیکن اب حیات گاہ میں پہنچ گیا ہوں، مادی اوصاف سے پاک ہو چکا ہوں۔ میں راہ سلوک کی ابتدائی حالت میں تھا، اس حالت میں مقصود حقیقی کی طلب مناسب نہیں، لیکن مقصود تک پہنچنے پر ہی تو بشری صفات کی نفی ہوگی۔ یہ تو ایسا ہی ہے کہ کوئی ناپاک کو کہے کہ بغیر پاکی کے حوض سے پانی لینے کے لیے نہ جا۔ اگر میں حوض تک نہ جاؤں گا تو پاک ہونے کے لیے پانی کہاں سے لاؤں گا؟ اس لیے کہ حوض کے باہر تو خاک ہے، پانی نہیں ہے، اور پاکی کے لیے پانی ضروری ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو اوصاف بشری کو مقصود بالذات نہ بنا، نجاست تو ان اوصاف کو مقصود بنانا ہے۔ پانی یہی ہے اور اس کا یہ کرم ہے کہ وہ ناپاکوں کو قبول کر لیتا ہے اور پاک کر دیتا ہے۔ نگاہ نبی بھی پانی ہی ہے، سورج کے لیے اس کا نور پردہ ہے، جس کی وجہ سے رات اور چمگادڑ نور سے محروم ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور سے کچھ تو وہ لوگ محروم ہیں جو صلاحیت ہونے کے باوجود اس کی طرف توجہ نہیں کرتے، اور کچھ وہ ہیں جو صلاحیت ہی نہیں رکھتے۔ چمگادڑ میں صلاحیت تو ہے لیکن توجہ نہیں کرتی۔ رات میں نور کو دیکھنے کی صلاحیت ہی نہیں ہے۔ شیخ اور مرید میں اتحاد ہو جائے تو وہ گٹاؤ، دوئی اور فساد سے دور رہے۔ مرید میں کمی ہوتی ہے، صحبت شیخ اور ریاضت سے آہستہ آہستہ پوری ہوتی جاتی ہے اور وہ مکمل ہو جاتا ہے۔ سلوک کی راہ میں جلد بازی مناسب نہیں، اس بالا خانے پر سیڑھی کے درجات طے کر کے ہی پہنچا جا سکتا ہے۔ صحیح دیکھ دھیمی آنچ پر ہی تیار ہوتی ہے۔ آہستہ روی اللہ کی صفت ہے، اس لیے اس نے قدرت ہونے کے باوجود آسمان کو 6 روز میں پیدا فرمایا۔ قرآن میں ہے کہ اللہ نے زمین و آسمان 6 دن میں پیدا کیے۔ دوسری جگہ قرآن میں ہے کہ اللہ کے جہاں ایک دن 1000 سال کا ہے۔ اللہ بچہ بھی فوراً پیدا کر سکتا ہے، لیکن سنت الہی ہے کہ 9 ماہ میں ہی پیدا ہو۔ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش بھی 40 دن میں ہوئی۔ سالک کو یہ نہیں چاہیے کہ جلد بازی کرے اور قبل اس وقت شیخ بن بیٹھے۔ مجاہدات کرنے سے قبل شیخ بن جانا ایسا ہی ہے جیسے کدو کی بیل دوسروں کے سہارے چڑھتی ہے اور جلد مر جاتی ہے۔ دوسروں کے سہارے کی ہوئی ترقی پائیدار نہیں ہوتی، اس کا رنگ جلدی اتر جاتا ہے۔ ایک مثال سن لے۔ جلد ششم، حکایت نمبر 29۔ اس بوڑھیا کا قصہ جو اپنے بدے چہرے پر پاؤڈر ملتی تھی اور وہ بلا معلوم نہیں ہوتا تھا۔ ایک 90 سالہ بوڑھی تھی جس کا چہرہ جھریوں سے بھرا ہوا تھا۔ اس کی خواہش تھی کہ کوئی شوہر کرے۔ بڑھاپے کی وجہ سے اس کے بال سفید تھے، دانت ٹوٹ چکے تھے، قد کبڑا ہو گیا تھا۔ شوہر تو چاہتی تھی لیکن اس کی حالت کی وجہ سے کوئی اس سے نکاح کرنے پر راضی نہ تھا۔ اس بڑھیا کی مثال اس شخص کی سی تھی جسے میدان جنگ میں جانے کا شوق ہو، لیکن نہ اس کے پاؤں ہو، نہ اس کے پاس گھوڑا ہو، یا کسی کو باجا بجانے کا شوق ہو لیکن اس کے ہونٹ نہ ہو، اور نہ بانسری ہو۔ ایسی بے موقع حرص خدا دشمن کو بھی نہ دے۔ بڑھاپے میں کتے کے بھی بال جھڑ جاتے ہیں، لیکن انسان کی حرص کا یہ حال ہے کہ اطلس زیب تن کرتا ہے۔ جو عمر گناہوں میں بسر ہو وہ دوزخ کا سرمایہ ہے۔ ایسے بدبخت کو جب درازی عمر کی دعا ملتی ہے تو خوش ہوتا ہے اور یہ نہیں سمجھتا کہ یہ مزید عذاب کی دعا ہے۔ اگر اسے آخرت کا کچھ خیال ہوتا تو اسے بد دعا سمجھتا اور دعا دینے والے سے کہتا کہ دراز عمر تجھے نصیب ہو۔
جلد ششم حکایت نمبر 30۔ اس فقیر کا قصہ جس نے ایک گیلانی کو دعا دی کہ اللہ تجھے سلامتی سے گھر بار کو واپس پہنچا دے۔ ایک گیلانی سردار جو اپنے وطن سے بیزار تھا، اسے ایک فقیر نے روٹی دینے کے بدلے میں دعا دی کہ خدا تجھے سلامتی سے وطن واپس پہنچا دے۔ جس طرح اس فقیر کی دعا کو سردار نے اچھا نہ سمجھا، اس طرح بزرگوں کی بات کو پست فطرت لوگ پست معنی میں لے لیتے ہیں۔ نتیجہ میں وہ بزرگ ان سامعین کے لیے پست کلام بولنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ ایک معزز کو ہمیشہ اپنے سامعین کی عقول کے مطابق کام کرنا پڑتا ہے۔ درزی کپڑے سلوانے والے پست قد کے مطابق کپڑے سیتا ہے۔ جلد ششم حکایت نمبر 31۔ اس بوڑھیا کا بیان۔ بڑھیا کی طرح جب یہ حال ہو کہ اس کا سرمایہ حیات ختم ہو جائے اور اس نے کوئی نیک عمل بھی نہ کیا ہو جس سے اس کا مرتبہ بلند ہو، وہ نہ خوشی دے سکتا ہے، نہ قبول کر سکتا ہے، نہ کوئی کمال ہے، نہ ناز ہے، نہ نیاز ہے، تو وہ تہ بتہ پیاز کی طرح بدبودار ہے۔ اس نے نہ راہ سلوک اختیار کیا اور نہ ہی سوز و آہ سے واقف ہوا۔ جلد ششم حکایت نمبر 32۔ ایک فقیر کا قصہ کہ ایک گھرانے سے جب بھی کچھ مانگتا، جواب میں وہ کہتے نہیں ہے۔ پہلے قصے میں بوڑھے حریث میں کوئی چیز بھی نہ تھی۔ اس قصے میں سائل نے گھر والوں سے سوال کیا اور روٹی مانگی۔ گھر والا بولا یہاں کہاں، یہ کوئی نان بھائی کی دکان ہے؟ وہ بولا ایک بوٹی ہی دے دو۔ جواب ملا یہ کوئی کسائی کی دکان ہے؟ وہ بولا آٹے کی ایک مٹھی دے دو۔ انہوں نے کہا یہ کوئی چکی ہے؟ اس نے کسی برتن میں پینے کو پانی مانگا۔ وہ بولے یہاں کوئی نہر ہے؟ غرض جو کچھ بھی اس نے مانگا مالک مکان نے نفی کر دی۔ فقیر جٹ سے گھر میں کودا اور بولا کہ پھر تو یہاں پخانہ کر دینا چاہیے۔ اگر تمہارا یہ گھر ہر کمال سے خالی ہے، تو باز بھی نہیں ہے کہ شاہ کے ہاتھ پر بیٹھے، حسن ظاہری بھی نہیں ہے، تو وہ طوطی بھی نہیں کہ میٹھا کھلانے سے بولے اور لوگ تیری میٹھی گفتگو سنیں، بلبل بھی نہیں ہے کہ عاشق کی طرح چمن میں ہجر کر نوحہ کرے، ہد بھی نہیں کہ پیام بری کرے، پرندوں کی طرح موسموں کے لحاظ سے وطن بدل لے، تو پھر تو کس کام کا ہے کہ تجھے کوئی خریدے؟ جب تجھ میں کوئی کمال نہیں ہے تو اپنی بناوٹی باتوں کو چھوڑ اور اللہ کی طرف رجوع کر، کیونکہ وہاں مقبولیت کے لیے کمال کی ضرورت نہیں ہے، وہاں تو تیرا صرف رجوع کرنا ہی مقبولیت کے لیے کافی ہے۔ وہ ذات کھوٹے کو بھی خرید لیتی ہے کیونکہ اس کا منشا منافع کمانا نہیں ہے، وہاں نفع اور معاملہ صرف اس بات پر ہے کہ وہ کریم ہے۔ جلد ششم حکایت نمبر 33۔ بڑھیا کے قصے کی طرف رجوع۔ بڑھیا کے پڑوس میں ایک شادی تھی، اس کو بھی دعوت تھی، تیاری میں لگ گئی، ابرو کو تارکول سے سیاہ کیا، منہ رخسار اور ٹھوڑی کو سجانے کے لیے آئینے کے سامنے بیٹھ گئی، منہ پر بہت سا پاؤڈر ملا اور قرآن کو خوبصورت بنانے والے عشر کے نشانات کو پھاڑ کر چہرے پر سجانے کے لیے چپکاتی تھی کہ سلوٹیں چھپ جائیں، چادر اوڑھتی تو عشر گر جاتے۔ جب پوری کوشش کے باوجود عشر چہرے پر نہ جمے تو شیطان کو برا بھلا کہنے لگی۔ شیطان مجسم ہو کر اس کے سامنے آ گیا اور بولا اے خبیث بڑھیا، چپ رہ، اپنی بدنوائی کو چھپانے کے لیے تو نے قرآن تک کو معاف نہیں کیا کہ تیرا چہرہ سیب کی طرح رنگین ہو جائے۔ اے بناوٹی زاہد، تو کب تک بزرگوں کے اقوال چرا کر لوگوں کی واہ واہ حاصل کرے گا؟ تیرا یہ فرضی رنگ حقیقی نہیں ہے، جب موت کی چادر اوڑے گا یہ نام و نمود کے چپکائے ہوئے عشر جڑ جائیں گے، چل چلاؤ کے وقت تیری بناوٹی نیکیاں ختم ہو جائیں گی، کہلو کال کا جادو دم توڑ دے گا، خاموشی کا عالم ہوگا، پھر اس شخص پر افسوس ہے جو محبت میں نہ رویا ہوگا۔ اللہ سے صحبت کا طریقہ یہ ہے کہ مجاہدوں سے دل کو مانچ لو، پھر اس میں اسرار پیدا ہوں گے اور تیرا دل تیرے لیے دفتر اور کتاب کا کام کرے گا۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کے سایہ سے زلیخا جوان ہو سکتی ہے تو جب تیرے سینے میں انوار الہی پیدا ہوں گے جو اب مثل اس بڑھیا کے ہے تو بھی جوان بن جائے گا۔ جس طرح سردی سورج کے اثر سے گرمی میں تبدیل ہو جاتی ہے، اسی طرح تیرے اندر بھی تبدیلی پیدا ہو جائے گی۔ حضرت مریم علیہ السلام کی تاثیر سے خشک کھجور پھل دینے لگی تھی، اسی طرح اللہ کی رحمت تجھ میں بھی نئی زندگی پیدا فرما دے گی۔ السلام علیکم۔ پوری کتاب دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل صوفی سما کی پلے لسٹ میں جائیں، یہاں آپ کو مختلف بزرگوں کی کتابیں ملیں گی اور جو کتاب پوری نہ ہوئی اس پر کام تیزی سے ہو رہا ہے۔
اور ریگولر بیسس پر اپلوڈ ہوتی رہتی ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل نوٹیفیکیشن پر کلک کر لیں تاکہ ہماری آنے والی کتابیں آپ کو ملتی رہیں۔ جزاک اللہ خیر۔